میں نے کچھ دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جلدی فارغ ہونے کی وجوہات. کچھ پیارے پیارے دوستوں نے مجھے میسیجز کیے تھے کہ سر ٹائمنگ بہت کم ہے, پریشان رہتے ہیں, نئی شادی ہوئی ہے تو کوئی میڈیسن بتا دیں تاکہ ہماری ٹائمنگ بڑھ سکے. دوستو یہ جو چینل ہے یہ میڈیکل سائنس سے جڑا ہوا ہے اور سائنٹیفک چینل ہے. آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں. آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی امیدوں سے بڑھ کر اور جیسی آپ ویڈیوز چاہتے ہیں اس سے بڑھ کر انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی. اس چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن کو پریس کر لیں. یہ جو آپ کا ٹائمنگ کا ایشو ہے اس کو حل کرنے کے لیے میں نے اس ویڈیو کے 2 پارٹ بنائے ہیں. پہلا یہ جو پارٹ ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سے ایسے نیچرل ویز ہیں جس میں آپ اپنی ٹائمنگ کو انکریز کر سکتے ہیں. جی ہاں, یو کین انکریز یور ٹائمنگ اینڈ یو کین سیٹسفائی یور پارٹنر. تو کیا ہوگا, آپ نیچرل وے سے سیکھیں گے کیسے آپ اپنی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں. جو نیکسٹ پارٹ ہوگا اس میں میڈیسنس کا بتاؤں گا کہ کون سی میڈیسنس آپ یوز کر سکتے ہیں اور کون سی میڈیسن سیف ہے جس سے آپ اپنی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں. لیٹس گو, ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں. دیکھیے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا پارٹنر ہے وہ کون سی پوزیشن میں سکون فیل کرتا ہے, کون سی پوزیشن اس کو بیٹر محسوس ہوتی ہے اور کون سی پوزیشن میں وہ سیٹسفائی ہوتا ہے. 99% جو فیمیل ہیں ان کو جو پسند ہوتا ہے وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو میل حضرات ہیں, جو میل ہے وہ اوپر ہو اور جو فیمیل ہے وہ نیچے ہو. دنیا میں 99% فیمیل ہیں جو اس چیز کو پسند کرتی ہیں اور ساتھ ہی اتنی ہی ریشو ہے فیمیل کی جو پسند کرتی ہیں کہ وہ اوپر ہوں اور میل نیچے ہوں. تو یہ وہ میتھڈ ہیں جس میں جو لیڈیز ہیں وہ بہت زیادہ کمفرٹیبل فیل کرتی ہیں اور بہت جلدی ڈسچارج کی پوزیشن میں آ جاتی ہیں. اب آپ نے سب سے پہلے کام کرنا ہے کہ آپ نے اپنے وائف کے ساتھ ایک اچھا تعلق قائم کرنا ہے اور ان سے باتوں میں محبت سے, پیار سے پوچھنا ہے کہ آپ کس پوزیشن کو زیادہ انجوائے کرتی ہیں. جب آپ یہ جان لیں گے تو اگلا کام آپ نے سٹارٹ کرنا ہے. آپ نے جب بھی انٹر کورس سٹارٹ کرنا ہے تو آپ نے سب سے پہلے زیادہ سے زیادہ فور پلے کرنا ہے. آپ نے سب سے زیادہ فور پلے کو توجہ دینی ہے, اس پہ فوکس کرنا ہے, کیونکہ جب آپ فور پلے زیادہ کریں گے تو جو ان کا سیٹسفیکشن جو لیول ہے وہ بہت زیادہ اپ چلا جاتا ہے اور جو اسٹیمولس ہے وہ باڈی میں بہت زیادہ کریٹ ہوتا ہے. تو جب فور پلے زیادہ کریں گے, اسٹیمولس زیادہ کریٹ ہوگا تو جو فیمیل ہے وہ ڈسچارج ہونے کی پوزیشن میں جلد آ جائے گی. آپ جلدی ڈسچارج کیوں ہوتے ہیں؟ اگر آپ کا جو پینس ہے وہ زیادہ رگڑ کھاتا ہے تو وہ بہت جلدی ڈسچارج ہو جاتا ہے. اگر وہ کم رگڑ کھائے گا تو وہ تھوڑا دیر سے ڈسچارج آپ ہوں گے. تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ یہ جو پینس ہے اس کے جو سائڈ والے ایریاز ہیں یہ کم سینسیٹیو ہوتے ہیں اوپر اور نیچے کی نسبت. جو سائڈ والے ایریاز ہیں یہ کم سینسیٹیو ہوتے ہیں, تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے اسٹروکس لگانے ہیں. اگر آپ چھوٹے چھوٹے اسٹروکس لگائیں گے تو آپ تھوڑا ٹائم لگانے کے بعد ڈسچارج ہوں گے, یعنی جو آپ کی ٹائمنگ ہے وہ پہلے سے زیادہ بڑھ جائے گی. ایک اور بات, جو لوگ ہائپر سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ڈسچارج ہوتے ہیں ان لوگوں کے مجھے میسیج آتے ہیں, اس کا ایک حل تو سمپل یہ ہے کہ جب وہ انٹر کورس کر رہے ہوں اور جب انہیں محسوس ہو کہ وہ ایجیکولیٹ ہونے والے ہیں تو باہر نکال لیں پینس کو. ساتھ انہوں نے ٹیبل پر ایک گلاس رکھا ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں پانی ہو, تو کیا کرے, نکالنے کے بعد 10 سیکنڈ تک ٹھہرا رہے اور فیمیل پارٹنر کو باتوں میں لگائے رکھے, لیکن اس سے شیئر بھی کی جا سکتی ہے یہ بات کہ میں ٹائمنگ بڑھانے کے لیے ایسا کر رہا ہوں. تو وہ برا نہیں مانے گی کیونکہ وہ آپ کی ساتھی ہے, وہ برا نہیں مانے گی, وہ تو بلکہ چاہے گی کہ آپ کا ٹائم بڑھے. آپ سے پیار محبت کی باتیں کرتے ہیں, ساتھ آپ نے 10 سیکنڈ کے بعد کیا کرنا ہے, آپ نے اس کو پانی میں ایسے ڈپ کرنا ہے فنگرز کو اور اپنی جو کیپ ہے اس پر اس پانی کو لگانا ہے, یعنی اس کی سینسیٹیوٹی آپ نے کم کرنی ہے. آپ نے 3-4 بار آپ نے ایسے اس پہ کیپ پہ اس کو رب کرنا ہے, اس کے بعد انٹر کورس کریں. آپ دیکھیں گے کہ جہاں 15 سیکنڈ لگ رہے تھے وہاں آپ 25 سیکنڈ لگ جائیں گے. پھر جب ایجیکولیٹ ہونے والے ہو پھر آپ نے نکالنا ہے, پھر ایسے ہی پانی اس کو رب کرنا ہے. اچھا, اس سے آپ کی یقیناً ٹائمنگ بڑھے گی اور آپ اس کو ضرور آزما کر دیکھیے گا اور کمنٹ کیجیے گا. اچھا, اگر آپ پانی سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا ہے, ایسے سینسیٹیو کم ہو رہی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے, کوکونٹ آئل لے کر آنا ہے.
کوکونٹ آئل جو ہے نا ایسے ہی رکھ لینا ساتھ اور پانی کی جگہ اس کو استعمال کرنا ہے. تو جن کی ہائپر سینسیٹیوٹی کی وجہ سے ڈسچارجنگ ہو رہی ہے تو کوکونٹ آئل کو ایسے ہی ٹیپ پر رب کریں گے جیسے جس وے میں نے آپ کو بتایا ہے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ٹائمنگ 1 سے لے کے جو 1 منٹ تھی وہ 3 سے 4 سے 5 منٹ چلی جائے گی. ٹائمنگ کو بڑھانے کے لیے آپ کنڈوم بھی یوز کر سکتے ہیں. اچھا کچھ کنڈوم ایسے ہوتے ہیں جن پر کچھ خاص قسم کی میڈیسن لگی ہوتی ہے اور جن کے کچھ انستھیٹک ایفیکٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے آپ کا جو ٹائم ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اپنی ٹائمنگ کو بڑھا سکتے ہیں. ایک اور طریقہ جو آپ کی ٹائمنگ کو بڑھا سکتا ہے، دیکھیے جب آپ انٹر کورس کرتے ہیں میجورٹی جو میلز ہیں اور فیمیلز ہیں وہ باڈی ٹو باڈی ٹچ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کی پوری باڈی ٹچ ہو رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کے اندر جو اسٹیمولیٹ ہے وہ بہت زیادہ جا رہا ہوتا ہے اور وہ بہت زیادہ ڈسچارج کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں. آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے باڈی ٹو باڈی ٹچ نہیں کرنا. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جو آپ کا پارٹ ہے، جو پینس ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، صرف اس کو ٹچ کرنا ہے، وجائنا کے ساتھ اس کو ٹچ کرنا ہے. کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کی پوری باڈی ٹچ نہ ہو. اس طرح جو اسٹیمولیشن ہے وہ کم ہوگی اور آپ کا جو ٹائم ہے وہ پہلے سے زیادہ انکریز ہو جائے گا. میں نے آپ کو ویڈیو کی سٹارٹ میں یہ بتایا تھا کہ بہت ساری میجورٹی جو ہے خواتین کی وہ اس پوزیشن کو اچھا فیل کرتی ہیں کہ جب میل اوپر ہوتے ہیں اور فیمیل نیچے ہوتی ہے. آپ نے اگر اپنا ٹائم بڑھانا ہے تو اس پوزیشن کو آپ نے چینج کرنا ہے. وہ چینج کیا پوزیشن کرنی ہے، فیمیل اوپر آ جائیں اور جو میل ہے وہ نیچے آ جائے. اچھا اب ہوگا کیا کہ 90% سے ابو جو فیمیل ہیں اگر وہ اوپر آتی ہیں، اوپر بیٹھتی ہیں اس پوزیشن میں، تو اوپر نیچے ہونے کی بجائے، جیسے آپ سمجھ رہے ہیں نا، اوپر نیچے ہونے کی بجائے بار بار آگے پیچھے ہوں. آگے پیچھے ہونے سے ان کی سیٹسفیکشن جو لیول ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور اسٹیمولس بہت زیادہ ان کی باڈی میں کریٹ ہوتا ہے. اور جو آگے پیچھے ہوں گی تو اس طرح ان کی سیٹسفیکشن لیول ہے وہ بہت جلدی ڈسچارج کی پوزیشن میں آ جائے گی. ساتھ آپ ایک کام کریں، اپنے پیٹ کے اوپر ایک جیل لگا لیں. اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیں گے کہ جب وہ آگے پیچھے ہوں گی ایک تو وہ آپ سے پہلے ڈسچارج کی پوزیشن میں آ جائیں گی اور جیل کی وجہ سے آپ کا جو ٹائم ہے اور اس پوزیشن کی وجہ سے وہ بہت بڑھ جائے گا. یہ پریکٹیکلی آپ کو بات بتا رہا ہوں جو ہزاروں پیشنٹس نے یوز کی ہے اور اپنے تجربات شیئر کیے ہیں. تو اگر آپ کو اس سے فائدہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ایک اور وے ہے جس سے آپ اپنے ٹائم بڑھا سکتے ہیں. آپ چونکہ سامنے سے جب کرتے ہیں اور اگر آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ باہر سے اندر کرنے کے بجائے اسٹریٹ وے میں آپ نیچے سے اوپر اسٹروکس لگائیں. اس طرح جو آپ کا ٹچ ہے، جو آپ کی سینسیٹیوٹی ہے، جو سائڈ ایریاز میں پینس کی ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے وہاں سینسیٹیوٹی. تو جب آپ سامنے سے اندر کرنے کے بجائے آپ نیچے سے اوپر کی طرف جو اسٹروک لگائیں گے اس سے بھی آپ کی ٹائمنگ بڑھ جائے گی. ایک اور وے جس سے آپ اپنی ٹائم کو بڑھا سکتے ہیں، دیکھیے جب آپ کی فیمیل پارٹنر آپ کے اوپر ہو تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ کو محسوس ہو کہ آپ ایجیکولیٹ ہونے والے ہیں تو آپ اپنے اروزل پر کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے اپنے فیمیل پارٹنر کو رکنے کا اشارہ کرنا ہے، اسے سٹاپ کرنا ہے اور اسے بتانا ہے کہ آپ پریکٹس کر رہے ہیں اور اپنی ٹائم کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ یہ سوچیں گے آپ اسے کہو گے تو وہ کچھ بول دے گی یا غصہ کرے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا. جو آپ کی شریک حیات ہے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس ہوتی ہے اور ہر قسم کا وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتی ہے. آپ اسے پیار محبت کی باتیں کریں، 15 سے 20 سیکنڈ کے لیے سٹاپ کر دیں، اسے بتائیں میں پریکٹس کر رہا ہوں، اس سے میرا ٹائم انکریز ہوگا، جس سے میں ٹائم انکریز کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا. تو وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتی ہے. 15-20 سیکنڈ کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ آپ نارمل وے میں آ گئے ہیں تو پھر آپ دوبارہ سٹارٹ کریں. ایسے ہی جب آپ دیکھیں ایجیکولیٹ ہونے والے ہیں اسی طرح کو سٹاپ کرنے کا اشارہ کر دیں، وہ سٹاپ ہو جائیں گی. آپ یہ 5-6 بار کریں، آپ دیکھیں گے آپ کی ٹائمنگ 3 گنا نہیں بلکہ 10 گنا اس طرح بڑھ جائے گی. اچھا یہ تو تھے نیچرل ویز جن کو آپ آزمائیے گا اور اگر آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور اچھی خاصی پریکٹس کرنے کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا ٹائم بڑھ گیا ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کرنا ہے اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اچھا اگر ہم میڈیسن کی طرف دیکھیں تو ایسا آئی جو ہے یہ ایک نمبر 1 ڈرگ ہے، لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نا آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن ہو سکتا ہے. میجورٹی لوگوں کو مردانہ کمزوری آ جاتی ہے اس ڈرگ کی وجہ سے. جو ڈاکٹر ہیں
جتنے بھی ڈاکٹر حضرات ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ یہ ڈرگ دیتے ہیں اور وہ یہ دیکھتے ہیں کہ پیشنٹ میں مردانہ کمزوری آ رہی ہے تو اس میں وہ کچھ چینجز کرتے ہیں, کچھ میڈیسن کو ایڈ کرتے ہیں, موڈیفیکیشن کرتے ہیں. یہ صرف ڈاکٹر کے ہاتھ میں ہوتا ہے, وہ آپ کی سچویشن دیکھ کے, آپ کی کنڈیشن دیکھ کے اس میں چیزوں کو ایڈ اپ کرتا ہے, میڈیسنس کو ایڈ اپ کرتا ہے. اس لیے ایک عام آدمی کو یہ جو ڈرگ ہے وہ خود سے یوز نہیں کرنی چاہیے, یعنی کہ سیلف میڈیکیشن نہیں کرنی چاہیے. دیکھیں جتنے بھی ہم ڈاکٹر حضرات ہیں تو جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے اور اس کو ٹائمنگ کا ایشو ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں اس کو انزائٹی تو نہیں ہے, اس کو ڈپریشن کی وجہ سے یہ مسئلہ تو نہیں ہے. اگر ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے تو اس کو جج کر کے کچھ میڈیسنز کا کمبینیشن بنا کے دیا جاتا ہے جس سے وہ صحت یاب ہو جاتا ہے. تو اس وجہ سے میں آپ کو منع کر رہا ہوں کہ آپ نے سیلف میڈیکیشن خود سے نہیں کرنی. وہ دوست جن کو پریمیچیور ایجیکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے, یعنی سٹارٹ سے ہی ان کی ٹائمنگ 1 منٹ سے کم ہے, تو ان کو یہ جو ٹیکنیکس ہیں, یہ جو میڈیسنز کا کمبینیشن ہے وہ نیچے سے اوپر لے جاتا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی یہ جو پریمیچیور ایجیکولیشن کی جو کنڈیشن ہے وہ اس سے باہر آ جاتے ہیں اور ان کو بہت زیادہ افاقہ ہوتا ہے. اور جو سیکنڈری پریمیچور ایجیکولیشن والے حضرات ہوتے ہیں, جیسے کہ میں نے اپنے گزشتہ ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے کہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بالکل پہلے ٹھیک ہوتے ہیں, ان کی ٹائمنگ بھی بہت زبردست پرفیکٹ ہوتی ہے, لیکن کچھ کرونک ڈیزیز کی وجہ سے یا ڈائبٹیز کی وجہ سے یا انزائٹی کی وجہ سے یا پیشاب کی نالی میں انفیکشن کی وجہ سے ان کو جو ہے نا یہ جو سرد انزال کا مسئلہ یہ آ جاتا ہے. تو اس میں ہم کاز کو دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے, اس کے بعد جب کاز ہمیں سمجھ آ جاتی ہے یہ وجہ ہے تو اس پر ورک کرتے ہیں, اور یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں یہ بہت جلدی صحت یاب ہو جاتے ہیں. تو دوستو اس ویڈیو کو ہم سمرائز کرتے ہیں. میں نے آپ کو کوشش یہ کی ہے کہ نیچرل ویز میں بتایا ہے کہ آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے. آپ کی جو شریک حیات ہے وہ ساری زندگی کے لیے آپ کے پاس ہے, تو آپ آہستہ آہستہ اس کو پریکٹس جاری رکھیں. 3 سے 4 5 مہینے انشاءاللہ آپ دعائیں دیں گے. اس میں نے کوشش یہ کی ہے کہ آپ کو نیچرل ویز بتائے ہیں. نیکسٹ جو پارٹ ہوگا اس میں آپ کو کچھ ٹریٹمنٹ بتاؤں گا. آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے, بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے, اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ کیجیے گا, اس کو شیئر کیجیے گا. دوستو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.